اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ پر ہیں اور ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 6 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ تو اب انشاءاللہ اس آیت کا پیچھے سے تعلق ہے۔ سورہ توبہ میں ہم نے یہ جانا کہ سورہ توبہ کی یہ شروع کی آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین سے مکمل طور پر برات کا اظہار کر دیا کہ اب مشرکین سے کوئی کسی قسم کے عہد نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے کہ یہ عرب معاشرے میں اس وقت کوئی سینٹرل حکومت تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ عہد معاہدے کا سسٹم وہاں ہوتا تھا، لوگ اپنے حلیف بنا لیا کرتے تھے تاکہ اس سے پروٹیکشن ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی لوگوں سے معاہدے تھے، تو مشرکین میں سے اکثر لوگوں کا یہ تھا کہ وہ اپنے معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل اب برات کا اظہار کر دیا۔ تو اس میں حج اکبر والے دن، یعنی جب 9 ذی الحج میں حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا 8 ہجری میں، ٹھیک ہے، تو اب پہلی بار مسلمان باقاعدہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نکل گئے جب حج کے قافلے کو لے کر، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان آیات کے ساتھ پیچھے بھیجا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج اکبر والے دن، یعنی کہ یوم النحر 10 ذی الحج کو منا میں، چونکہ منا میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ اس دن جمع ہوا کرتے تھے، اور اس میں مشرکین بھی تھے، کیونکہ مشرکین حج کرنا ان کو حج کرتے تھے، مشرکین بھی حج کے زمانے میں، مگر ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے مشرکانہ انداز میں حج کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منا میں یہ ان آیات کو پڑھ کے اعلان کر دیا۔ اس اعلان کی جو شرائط تھی اس میں یہ تھا کہ اب اگلے سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکے گا۔ نمبر 2، خانہ کعبہ میں کوئی ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ کوئی کافر کفر کی حالت میں مرا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور جن مشرکین سے مسلمانوں کے امن کے معاہدے ہیں اور انہوں نے معاہدوں کے خلاف ورزی کی ہے، تو مسلمان بھی ان سے معاہدوں کو علی الاعلان ختم کر دیں گے۔ جن مشرکین نے اپنے معاہدوں کی پابندی کی ہے، ان کے معاہدے پورے کیے جائیں گے ان کی مدت تک۔ مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس مہلت میں یا تو مسلمان ہو جائے، یا اور مسلمان ہوئے تو پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ انہی اعمال سے کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اگر یہ نہ کرے تو پھر اگر ان کو اسلام میں داخل نہیں ہونا تو پھر وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائے، یعنی جزیرہ عرب کو چھوڑ کر چلے جائے۔ تو یہ جو تھی یہ اس وقت شرائط دی گئی۔ اب اگر کوئی دونوں باتوں کو نہیں ماننا چاہتے تو پھر مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ اب مسلمان ان کافروں کو، مشرکین کو جہاں بھی پائیں گے وہاں پکڑیں گے اور اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو اسی سے تعلق ہے آج کی آیت کا بھی، کہ اب مزید ان باتوں کی وضاحت بھی ہے ایک طرح سے، اور اس کی مزید جو باتیں اب اس سے متعلق ہے وہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، اب ہم اس آیت پر آ جاتے ہیں آج کے سبق پر۔
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یعنی کہ استجارہ سے سین اور تا ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس میں طلب ہوتی ہے. تو اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ ان کو پناہ دیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کب کی بات ہے؟ جب 4 مہینے پورے ہو جانے کے بعد نہ تو مشرک مسلمان ہوا اور نہ ہی اس نے جو ہے وہ عرب کے جزیرہ عرب سے نکل گیا، تو اب جو ہے وہ پناہ چاہتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا کسی مسلمان کے پاس آ کر پناہ چاہتا ہے کہ مجھے آپ لوگ پناہ دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان کو پناہ دیں. اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو پناہ دیں، مگر کب تک؟ حتیٰ، جب تک یسمع، وہ سن لے کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سن لے. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو کلام اللہ سنا لے، قرآن کو سنا دے اس کو، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر وہ مسلمانوں کے انداز طور طریقے دیکھ لے، پھر اس کو امن کے ساتھ، اس کو احتیاط کی حفاظت کے ساتھ اس کے جو بھی جگہ ہے جہاں سے وہ آیا ہے وہاں تک پہنچا دے اس کو. اور امن کے ساتھ اس کو پہنچانا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی مشرک اکیلے میں جا رہا ہوگا، اگر اس سے کہہ دیا جائے گا اب تم چلے جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انجانے میں کوئی مسلمان اس کو پکڑ کے مار لے، کیونکہ یہ عام اعلان ہو چکا ہے اب کہ اب جو مشرک نظر آئے اس کو پکڑو اور مارو. اس وجہ سے اس کو محفوظ طریقے سے اس کے گھر پہنچا دو. پھر ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ مشرکین نہیں جانتے، ان کو اسلام کی خوبیوں کا معلوم نہیں ہے، ان کو اسلام کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ اس میں کس قدر خیر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کے کتنے فائدے ہیں، اسے یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے. تو اس وجہ سے جب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تھوڑا، یا قرآن سنے گا، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے گا مسلمانوں کو، ان ساری چیزوں سے اس کے دل میں شاید ایمان جاگ اٹھے اور وہ مسلمان ہو جائے، اس وجہ سے اس کو یہ موقع دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. بہت سے لوگ، جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا کہ برات کی آیات کو بہت سخت آیات سمجھتے ہیں کہ مشرکوں کو جہاں سے پاؤ پکڑو اور مارو، تو یہ ایک ظلم نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ کی رحمت تھی. کیونکہ دیکھیں جب اتنے سالوں سے 22 سال ہو چکے تھے مسلمانوں کے خلاف ان کو لڑتے ہوئے، مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی مصیبت اٹھائی انہوں نے، مسلمانوں کو ان سے گھروں سے بے گھر کر دیا، اور کہیں کوئی مسلمان ہاتھ آ گیا تو اس کو قتل کر دیا. تو اب اتنے سارے جرائم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہے، جنگیں لڑیں، اتنے سارے جرائم کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے برات کا جو اظہار تھا یہ کہ ان کو جھنجھوڑا گیا تھا. یہ بھی ابھی بھی یہ دعوت اسلام ہی تھی ان کے لیے، کیونکہ یہ نہیں تھا کہ بس اب تمہارے لیے دعوت بھی نہیں ہے، اب بس تمہارے پاس چوائس نہیں ہے، اب تم کو قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا. نہیں، ان کو 4 مہینے دیے گئے سوچنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر وہ نمازیں پڑھنے لگتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو اب وہ تمہارا بھائی ہے. اب یہ ساری اللہ کی رحمت ہی ہے اصل میں. اور یہاں بھی مزید رحمت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید رحمت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر اس پر بھی اب 4 مہینے پورے ہو گئے، اب دیکھیں ایسے مجرم تھے جن کے لیے قتل کا وارنٹ تھا کہ جہیں بھی خاص طور سے ان کو پکڑو اور مارو، اور ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی. میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ، لیکن اور یہ دوسری بات یہ اس آیت کے بارے میں کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی انسان باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر جو ہے وہ پناہ طلب کرے تب پناہ ملے گی. نہیں، کوئی بھی مسلمان، عام مسلمان
کے پاس جا کر کہے کہ مجھے جو ہے وہ امان چاہیے، تو وہ مسلمان جو ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے فلاں شخص کو پناہ دی ہے. اس کو بتانا ضروری ہے، ظاہر چھپ کر نہیں رکھے گا وہ اس کو، لیکن ایک معمولی مسلمان کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی امان چاہنے کے لیے آتا ہے، امان طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تو تم اسے امن دو اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتا دو. اور اب یہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ عرصہ اگر رہ لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کو قرآن پڑھ کے سناؤ، بتاؤ، تو پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو پھر اس کے امن کی جگہ پر پہنچاؤ، اور اس کے بعد اس کا حکم وہی ہوگا کہ اب آگے کہیں بھی نظر آئے گا تو اس کو اب قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت میں حدیث ہے. مکہ فتح جس دن ہوا تو جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن کچھ مجرموں کے نام دے دیے گئے تھے کہ ان کو پکڑ کے مارنا ہے، ان کو معاف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ان میں سے ایک مجرم کو ام ہانی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. ٹھیک ہے، سگی بہن تھی ان کی، تو انہوں نے پناہ دی. اب وہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ام ہانی کے کون تھے جس کو پناہ دی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دیور تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر کے بیٹے تھے، یعنی کہ ام ہانی کے سوتیلے بیٹے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میں اس کو قتل کروں گا کیونکہ اس کے قتل کا وارنٹ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان سے کہا کہ حضرت علی جو ہے وہ میں اس کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں اس کو ضرور مار دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دے دی، پناہ دی. تو پھر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے امن کی اجازت دے دی. اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، تو اس کا جرم جو ہے وہ اس کے جرائم، ظاہری بات ہے ابو جہل اس کا باپ تھا، تو پہلے ہی وہ اسلام کا دشمن تھا، لیکن جب جنگ بدر میں ابو جہل کو مار دیا گیا تو اس کی دشمنی اسلام سے اور زیادہ بڑھ گئی، اور ہر جنگ میں وہ شامل رہا مسلمانوں کے خلاف. اور جب مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی تو کسی نے بھی جیسے صلح کا اعلان ہو گیا، اور کسی نے بھی اس کے بارے جیسے کسی نے لڑائی کے لیے کوئی نہیں آیا، لیکن اکرمہ جو تھا وہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر اس نے خالد بن، لیکن اس کو بھی وہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر وہ بھاگ گیا. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے نام لے کر کہا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو اکرمہ ان میں سے ایک تھا. اب جب وہ بھاگا، اس کا ارادہ تھا کہ وہ یمن چلا جائے. اس کی جو بیوی تھی ام حکیم، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے، اور اس نے کہا کہ آپ میرے شوہر کو پناہ دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی. بولی ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم اپنے شوہر کو بلا سکتی ہو، ہم نے ان کو پناہ دے دی. تو پھر اس کی بیوی گئی اور اپنے شوہر کو سمندر کے پاس سے واپس لے آئی، کیونکہ بوٹ شپ کے ذریعے وہ جانا تھا اس کو ساحل سمندر سے اپنے شوہر کو واپس لے آئی. اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، جہاد کی بہت زیادہ جہاد میں شامل ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، اور صحابہ کرام تھے ان میں ان کا نام آ گیا پھر. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی رحمت اور کرم ہے کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی دین کی نعمت نصیب فرما دی. تو اب یہ کہ یہ جو حکم ہے وہ اب بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، کہ آج بھی اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جنگ ہے کسی مشرک قوم سے،
اب اس کا کوئی آدمی کسی بھی عام مسلمان سے کہتا ہے کہ مجھے امن چاہیے، اور تو اس کو کوئی مجرم ہے جس کو پکڑنا ہے، اس کو اگر وہ امن طلب کر لیتا ہے تو کوئی مسلمان اسے امن دے سکتا ہے، لیکن یہ امن یہ نہیں کہ ساری زندگی کے لیے ہوگی، بلکہ صرف اس حد تک کہ وہ قرآن کو سن لے، اسلام کو سمجھ لے، اور اگر اس کو مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ امن ختم ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ آیت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا یہ تفصیلات ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مصلحت بتا رہے ہیں کہ یہ برات جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، مشرکین پر یہ سختی کیوں ضروری ہے، اور اس کی نوبت کیوں آئی۔ دیکھیں، امیجن کرے کہ وہ ایسا تھا کہ مشرکین جو تھے، اب ایک بھائی مسلمان ہو گیا ہے، دوسرا نہیں ہوا ہے، باپ ہو گیا ہے تو بیٹا نہیں ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے۔ اب ایسے میں یہ جب برات کا اعلان، جن کا ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، ان کو اب تو ہمارے ان رشتہ داروں کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا، اور ان کو ہمیشہ کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا۔ تو یہ بات جو تھی وہ بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک طرح سے ایک دکھ سا بھی ہو رہا تھا ان کو کہ یہ تو بڑا بھاری حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب صلح حدیبیہ ہو گیا تھا تو پھر مکہ سے آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ مکہ میں جیسے اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے مدینہ میں جا سکتا تھا کوئی مشرک، اور جو مسلمان ہوتے تھے مدینہ میں وہ گھر میں رکھ سکتے تھے، ان سے دوستانہ تعلق رکھ سکتے تھے، کیونکہ اب معاہدہ امن کا ہوا تھا۔ تو اب ان لوگوں کو یہ آیات سن کر ان کو کافی جیسے ان کے لیے مشکل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان مشرکین سے تمہارا کیسے امن ہو سکتا ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ الذین عاہدتم عند کئی المشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ اچھا، اب یہ آیت جو ہے نا تھوڑا سا بیچ میں یہ جملہ ہے نا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، اس کو اگر ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کا اصل تعلق کس سے ہے؟ آیت کے اس ٹکڑے سے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اس پہلی آیت کے ٹکڑے کا جو تعلق ہے وہ آیت نمبر 8 سے ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا کہ مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے۔ پھر اب جو ہے بیچ میں ایک ایکسیپشن ڈال دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بعد آیت کا ٹکڑا پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان کے جن سے تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر مسجد حرام کے پاس جو معاہدہ تھا وہ قریش کے ساتھ تھا، اور یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا جو 6 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے یہ خاص طور سے اس کی ایک حرمت بتانے کے لیے کہ مسجد حرام کے پاس جو معاہدہ، تو ایک طرح سے اس کی حرمت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے کہ ویسے ہی اسلام میں عہد و پیمان جب کیے جاتے ہیں تو ان کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے مسجد حرام کے پاس کیا گیا وعدہ، تو یہ صلح حدیبیہ کا قریش کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائے تم بھی اس سے وفاداری کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ قریش سے جب معاہدہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ
بہت ہی مظلوم قسم کے مسلمان کسی طرح مکہ سے، جو ان کو مکہ میں ٹورچر کیا جا رہا تھا، وہ کسی طرح سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمیں پناہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ معاہدے کی روح سے میں تم کو پناہ نہیں دے سکتا، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ اور یہ بات کوئی مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھی کہ ایک مظلوم مسلمان جس پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے مکہ میں، اور کسی مشکل سے وہ بھاگ کر آیا ہے، پناہ چاہ رہا ہے، ہجرت کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو واپس بھیجا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے میں یہ شرط تھی کہ کوئی مسلمان بھاگ کر آئے گا مکہ سے مدینہ تو آپ ان کو واپس بھیجیں گے، ہمارے حوالے کر دیں گے۔ تو اس حد تک مسلمانوں نے نبھایا اس وعدے کو، لیکن مشرکین نے کیا کیا تھا، قریش نے، کہ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے جب مشرکین کے حلیف جو تھے بنو بکر، حلیف کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جسے بتایا تھا کہ معاہدے کر کے حلیف بن جاتے تھے قبائل کے، اگر کوئی تم سے لڑے گا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اور یہ ایک پروٹیکشن کا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو قریش کا حلیف قبیلہ جو تھا وہ بنو بکر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف خزاعہ تھے۔ خزاعہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا امن کا معاہدہ تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے تحت یہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ قریش جو ہے وہ مسلمانوں کے کسی حلیف کے خلاف اپنے کسی حلیف کی مدد نہیں کر سکیں گے، اسی طرح مسلمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن قریش نے کیا کیا کہ بنو بکر کی مدد کی، اور بنو خزاعہ کے ساتھ ان پر حملہ کیا، اور ان کے لوگوں کو مکہ میں بھی قتل کر دیا، حرم شریف میں بھی قتل کیا۔ تو یہ بہت بڑا جرم کیا تھا قریش نے، اور یہ وعدہ خلافی، سخت قسم کی وعدہ خلافی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی اس آیت کے حکم کے تحت، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر یہ لوگ وفاداری نہیں کرے تو پھر تم بھی نہ کرو، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو توڑا تھا اور مکہ پر حملہ کیا تھا۔ تو یہ بیچ کا ٹکڑا تھا۔ اب دیکھیں اگلی آیت سے اس آیت کا تعلق ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ برسولہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو سمجھا رہے جن کے دل تھوڑے تنگ ہوئے تھے کہ اب یہ ہمارے جو بھائی ہیں جو مشرک ہیں، اب ان کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیفا، دوسری آیت پڑھتے ہیں، کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو اپنے دلوں میں ان کے لیے اخلاص رکھتے ہو، مگر ان کے دلوں میں کیا ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ نہ تو تمہارے کسی رشتہ داری کا پاس رکھیں گے۔ اللہ سے مطلب ہے کہ دیکھیں جب رشتے ہوتے ہیں انسانوں کے آپس میں، تو رشتوں کی وجہ سے کچھ آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رشتہ داروں کی حقوق اور فرائض کو بھی وہ لوگ اگنور کر دیں گے، وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ذمہ ہوتا ہے عہد کرنے سے جو ذمہ داری آتی ہے، تو نہ وہ تمہارے کسی رشتہ داری کی پرواہ کریں گے، نہ کسی عہد کی کسی شرط کی پرواہ کریں گے، اور اگر تم پر غالب ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ تمہارے ساتھ ظلم کریں گے، تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی وضاحت کرے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے صرف بغض بھرا ہوا ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو۔ وہ زبان سے بظاہر اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور تم کو اچھی طرح سے تم سے بات کرتے ہیں، مگر تم کو پتہ نہیں ان کے دلوں کا حال، کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض بھرا ہوا ہے۔ اور اکثرهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ وعدے توڑنے والے ہیں اور حقوق کو غصب کرنے والے ہیں۔ فاسق سے یہاں مطلب کہ وعدہ خلافی کرنا اور حقوق کا خیال نہ کرنا، کیونکہ لفظ فاسق سے کوئی بھی گناہ شامل، کوئی بھی گناہ گار کسی طرح کا بھی گناہ فسق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن
یہاں پر چونکہ متقین فرما کر متقین سے مطلب وعدوں کو پورا کرنا ہے، تو فاسق سے مطلب وعدے توڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم جو ہو اپنے دل میں یہ ہمدردی ان کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ تم سیدھے لوگ ہو، تم مخلص لوگ ہو، اور تمہیں ان کے اندر کی جو بغض اور ان کے اندر جو نفرتیں بھری ہوئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھیں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ بے وجہ کسی کو دکھ دیا جائے، چاہے مشرک بھی ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 لوگوں کو یعنی کہ اب دیکھیں وہاں کے قانون کے تحت اب فتح ہونے کے بعد سارے لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ سارے مکہ کے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑتے رہے تھے، لیکن ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 لوگوں کو آزاد کیا، وہ جب مسلمان ہو گئے تو، اور ان مسلمانوں کو طلقاء کہا گیا۔ طلقاء مطلب یہ کہ جن کو غلامی سے جن کو آزاد کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اشتروا بھی آیاتی، مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشرکین کی ذہنیت کو بتا رہے ہیں کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، کہ یہ اللہ کی آیتوں کو بہت کم آیات میں بیچ دیتے ہیں، کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں قرآن سنتے تھے، وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن ہو رہا تھا، یہ عرب لوگ تھے، قرآن سنتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، لیکن اور ان کے دل ان کو گواہی دیتے تھے کہ یہ سچی باتیں ہیں، یہ سچا قرآن ہے، مگر وہ صرف کس لیے اس کے خلاف تھے کہ وہ دنیا کے فائدے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ قریش کو بڑے فائدے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ایک ہر طرح سے دنیا بھر سے یعنی کہ اس پورے خطہ سے لوگ آتے تھے، اور تجارت کے لیے ان کے لیے آسانی تھی، بہت سے فائدے تھے ان کو، تو وہ اپنے فائدوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس وجہ سے دنیا کے فائدوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیات تک کی پرواہ نہیں کی۔ تو فصدوا عن سبیلہ، اور پھر نہ تو خود بھی گمراہ ہوئے، خود ہی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور وہ اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو بھی روکتے رہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر مسلمانوں کے لیے مشکل کرتے تھے یہ لوگ مکہ میں، کہ مسلمانوں کو مجبور اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا تھا۔ تو وہ مسلمان ہونے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور انہم ساء ما کانوا یعملون، اور یہ بہت برا عمل کر رہے تھے جو کچھ وہ کر رہے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جرائم کر رہے تھے، اللہ کے مقابلے میں ایک طرح سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو ایسے برے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کوئی کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگ اپنی رشتہ داریوں کو کہاں نبھائیں گے، اور کہاں ان کو پرواہ ہوگی۔ ان کے نظر میں دنیا کے اپنے فائدے تھے، اور اس کے خلاف وہ کسی بھی صورت میں کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ دوبارہ ایک تاکید کے طور پر بتایا کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ کسی رشتہ داری کا یا کسی عہد کے بارے میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ جب کبھی ان کو موقع ملا مسلمانوں کو انہوں نے بہت بے دردی سے قتل بھی کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت سے ظلم کیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار تاکید کے طور پر ان مسلمانوں کو یہ باتیں بتائی تاکہ ان کے دل چھوٹے نہ ہو، ان کے دلوں میں کسی طرح سے اس حکم پر عمل کرنے میں کسی طرح سے تنگی نہ ہو۔
کیونکہ ظاہری بات ہے جب مسلمان ہیں تو پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر پورے یقین سے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں آج بھی اگر کسی کو اللہ کا قانون توڑنے پر سزا دی جاتی ہے، جیسے قرآن و حدیث میں جو سزائیں ہیں، اگر کسی نے اس کی سزا اس کو دی گئی اس کے مطابق، تو ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے ہمدردی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے۔ اگر کسی کو سزا دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اب اس نے اس سزا کا مستحق ہوا ہے وہ۔ پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ مزید اب تاکید آ گئی کہ یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی جا رہی، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی جا رہی۔ اب بھی ان کے پاس یہ دروازہ کھلا ہے کہ وہ توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر سے یہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے۔ اور ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وضاحت کے ساتھ آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم علم رکھو، تم سمجھ رکھو۔ یعنی کہ ایک طرح سے ہم غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی دل مضبوط فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ اب آج کے زمانے میں ہمیں یہ باتیں اتنا ہم سرسری طور پر پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو تو ایک حکم آ گیا اللہ کا، تو اب ان کے لیے ان کو، کیونکہ ان کے ساتھ جرائم تو ہوئے تھے، مگر ایک انسانی جذبات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرتا ہے لیکن ہمارا ان سے رشتہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ جن کے دل اچھے ہوتے ہیں وہ فوراً سے معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا دل میں بغض ہمیشہ رہتا ہے اور وہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ساری وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے ہمیں یہ باتیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ پھر آیت نمبر 12 میں ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اگر وہ اپنے عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں پریشر میں آ کر مسلمان ہو گیا کوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل کے اندر خرابی ختم نہیں ہوئی اور جہاں موقع ملا اس نے پھر سے کوئی نہ کوئی شرارت کی، کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو ساتھ کسی طرح سے جو بھی اس امن کا معاہدہ ہے، جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے پاس اگر مسلمان ملکوں میں کوئی کافر رہتے ہیں، کوئی مشرکین رہتے ہیں مگر امن ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ فساد نہیں کریں گے۔ اب اس طرح کے عہد جو ہے وہ اگر توڑ کے انسان فساد کرنے کے نیت سے رہے مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر دوسرا جرم کیا ہے کہ تعانو فی الدین، یعنی دین کے بارے میں خراب قسم کا پروپیگنڈا کرے، نقص دکھائے، لوگوں کو بری طرح سے پریزنٹ کرے ہمارے دین کو، دین میں خرابیاں نکال کر اس کو عام کرے، تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ جو دیکھیں آج بھی ایسا کرتے ہوں، یہ زبان کے جو خرابی ہوتی ہے، جو زبان سے انسان نقصان پہنچاتا ہے، بعض اوقات وہ تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر غلط باتیں اس دین کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں کر کے ان کو عام کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تعانو فی دینکم ہے، یعنی ہمارے دین پر تعان کرتے ہیں، ہمارے دین پر نقص نکالتے ہیں اور
لوگوں کی نظر میں اسلام کو برا بنا کے دکھاتے ہیں، یہ ایک معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وقتی طور پر اگر یہ تھوڑا سا دب گئے اور بھی کر دیا، لیکن یا امن سے رہنے کا وعدہ کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ قاتلو ائمۃ الکفر، ائمہ کہتے ہیں سرداروں کو، یعنی کہ ان کا جرم جو ہے وہ اس لیول کا ہے کہ ان کو سردار کہا گیا، کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں وہ بہت ہی بڑے لیول کا جرم کرتے ہیں، سردار ہیں، کفر کے سردار ہیں، اور انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے اس کے ساتھ سختی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ باز آ جائے اس سختی کو دیکھ کر۔ اب اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق یہ عمل کیا کہ جو لوگ، جیسے جب مکہ فتح ہوا تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل کا جو حکم فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی شاعری سے، اپنی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ باتوں کے بارے میں غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا تھا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کو یہاں بھیج کر ان کو جو ہے وہ قتل کروایا تھا۔ کعب بن اشرف، اس میں کعب بن اشرف کر کے ایک یہودی تھا، تو اس کو بھی اسی طرح سے قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو بری افواہیں پھیلاتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں دوسروں کے دلوں میں غلط باتیں ڈالتے ہیں۔ تو اب یہ جو حکم، چونکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حکم، اب آج کے دور میں مثال کے طور پر اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے وقتاً فوقتاً ایسے ذلیل قسم کے لوگ آتے ہیں جو کہ یہ حرکت کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہے، تو ان کا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو قتل کرو، تو ان کے لیے سزائے موت جو ہے وہ یہی ان کی سزا ہے۔ لیکن دیکھیں انسان میں، اسلام میں جن تحت ہوتی ہے، قاضی کے تحت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک قتل عام شروع لے کر کھڑا ہو جائے۔ فتنہ ہوتا ہے جب کسی مجرم کو سزا دینا ہوتا ہے تو اس کا جرم بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے پراپر چینل سے جانا ہوتا ہے۔ تو آج کل انفارچونیٹلی بہت سے مسلمان بہت زیادہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جب کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو جلایا جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک طرح سے نقصان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان اور فتنہ فساد کو اور بڑھا دے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایسے لوگوں کے لیے سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اچھا، اس میں بھی ایک اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر دو باتیں کہی گئی ہیں کہ امن کے معاہدے کو توڑے، اور دوسری بات یہ کہ تانا، دین میں تانا کرے، یعنی دین کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرے۔ جب کسی نے یہ دونوں کام کیے تو قتل کیا جائے گا۔ کوئی ایک کام کرنے پر قتل کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کوئی سزا اور دے سکتے ہیں مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا ہے موقف۔ لیکن امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کے نزدیک اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے اور اسلام پر کوئی طعنہ کرتا ہے تو پھر مسلمان حکومت اس کو سزا دے، اس کو قتل کرے، ٹھیک ہے، اس کی سزا یہی ہوگی۔ تو بہرحال مگر یہی بات ہے کہ بہت زیادہ جذبات میں آ کر جب انسان ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہ پھر پبلک ٹرانسپورٹیشن کو نقصان دیتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان دیتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے نا، پھر اس سے اسلام کی ایک طرح سے آپ لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اس
کی خرابی ظاہر کرتے ہیں کہ مہذب اور ایک صحیح طریقے سے صحیح چینل سے یہ کام کیا جائے. ویسے تو ایسے مجرم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سزا ہی کافی ہوگی، لیکن جو اللہ کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے تو یہ سزا دینا مسلمان حکومت کے لیے ہے انشاءاللہ. آج کا پورا ہوا. تھوڑا سا خلاصے کے طور پر آج کی آیات میں زیادہ تر